الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا إمام المتقين۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی نارائب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ بینہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے کی، سننے سنانے کے بعد ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ارشاد باری تعالی ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، نکاح کرو اپنے ہی لوگوں میں سے، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نیکوکار غلاموں کا اور نیکوکار کنیزوں کا نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگرچہ تم فقیر ہو، غریب ہو، پھر بھی نکاح کرو۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، کیونکہ جب تم نکاح کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ تو نکاح غنایت کا سبب ہے، امیر ہونے کا سبب ہے۔ مال کی کثرت اور مال کی زیادتی جو بندہ چاہتا ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ تو فرمایا نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا وسعتیں دینے والا ہے، علیم اور جاننے والا ہے۔ کیونکہ انسان کو نہ اپنے مال کی وسعت کا پتہ ہے کہ میں کب امیر ہو جاؤں، کب غریب ہو جاؤں، اور نہ ہی وہ اتنی مستقبل کے بارے میں خبر رکھتا ہے کہ کل آنے والا کل جو ہے وہ اس کے لیے کیسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم غربت کے ڈر سے اور مال کی کمی کے ڈر سے نکاح سے گریز کرتے ہو؟ نہیں، فرمایا نکاح کرو۔ نکاح کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں امیر کرنا اور مالدار بنانا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، سورہ نور۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح طور پر ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جب یہ تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اور مالدار کر دے گا۔ اس میں نکاح کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا۔ ایک اور آیت مقدسہ، بہت ساری ویسے تو آیات بینات ہیں جن میں نکاح کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو آج جس موضوع پر میں نے لب کشائی کرنی ہے وہ ہے نکاح کی اہمیت و فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو، ایک کی توفیق ہو تو ایک عورت سے نکاح کرو، دو عورتوں کی توفیق ہو تو دو سے کرو، وثلاثہ اور تین کی توفیق ہو تو تین سے، ورباع اور اگر چار عورتیں رکھنے کی طاقت اور استطاعت ہے تو چار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح طور پر فرما دیا۔ پھر یہاں آگے چار عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی جہاں اللہ نے اجازت دی، وہاں آگے تنبیہ بھی فرمائی اسی آیت میں۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل اور انصاف اپنی بیویوں کے درمیان نہیں کر سکو گے تو پھر اس طرح کرو، ایک ہی پر گزارا کرو، ایک عورت کے ساتھ ہی نکاح کرو اگر تمہیں اس چیز کا ڈر ہو۔ لیکن ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ جی اللہ رسول نے اجازت دی ہے چار شادیوں کی، لہذا چار شادیاں ہمارا حق ہے، ہم کرنی چاہیے، اس میں عورتوں کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں اللہ نے اجازت دی ہے وہاں آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ صرف شادیاں نہیں کر کے خوش ہونا بلکہ ان کے درمیان انصاف بھی کرنا ہے، ان کے درمیان عدل بھی کرنا ہے۔ آپ ایک کو جناب ہزاروں
سے نوازیں اور دوسری بیوی کو لاکھوں ڈالر دیں تو یہ عدل نہیں ہے۔ اگر ایک کو 1000 دے رہے ہیں تو دوسری کو بھی 1000 ہی دیں گے۔ ایک کو اچھا کپڑا پہنا رہے ہیں تو دوسری بیویوں کو بھی اچھا کپڑا پہنانا آپ کی ذمہ داری ہوگا۔ اگر ایک کو پیار اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو دوسری بیویوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا پیار اور محبت کا اظہار کرنا پڑے گا، اور یہ چیز ناممکن ہے۔ یہ جو مال بندہ دے سکتا ہے سب کو ایک جیسا، کپڑا بھی سب کو ایک جیسا ایک ہی دکان سے خرید کے ساری بیویوں کو بندہ دے سکتا ہے، اور ان کی دیگر ضروریات کھانے پینے کی چیزیں بھی بندہ دے سکتا ہے، لیکن یہ جو دل کے حوالے سے پیار اور محبت کا اظہار ہوتا ہے یہ کسی ایک کی طرف ہی دل ہوتا ہے، کیونکہ دل ایک ہی ہوتا ہے، دل 4 نہیں ہے اور بیویاں 4 ہیں۔ تو اس لیے جب آپ پیار اور محبت کا اظہار برابر نہیں کریں گے تو آپ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اس چیز کا ڈر ہو کہ تم 4 2 3 بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر گزارا کرو، پھر ایک بیوی رکھو، ایک ہی نکاح کرو اور اسی کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح کی اہمیت کے حوالے سے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نکاح کی فضیلت اور اہمیت کو آشکارا کرتے ہوئے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دیکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تخلیق فرمایا، تمہارے ہی میں سے تمہاری نفسوں کو سکون دینے کے لیے کیا فرمایا وَأَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے جہاں بہت ساری چیزیں کائنات کی بنائی ہیں، اے لوگو وہاں تمہارے لیے مردوں کے لیے عورتوں کو سکون کا سبب بنایا ہے اور عورتوں کے لیے مردوں کو سکون کا سبب بنایا ہے۔ مودۃ ورحمہ فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور پھر مرد اور عورت میاں بیوی کی بات ہو رہی، عام مرد عورت کی بات نہیں ہو رہی، فرمایا میاں اور بیوی کے درمیان پھر اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت پیدا فرما دی، یعنی نکاح کے بعد مرد کے لیے عورت رحیم ہے، عورت کے لیے مرد رحیم بن جاتا ہے۔ جب ایک دوسرے کے درمیان ان کا مودت والا، پیار والا، محبت والا اور رحمت والا رشتہ ہوگا تو پھر وہ یقیناً زندگی میں سکون اور قرار پا لیں گے۔ تو اس لیے سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نکاح کی توفیق عطا کی اور نکاح انہوں نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زندگی کو آسان کر دیا ہے، ان کے لیے زندگی کو پرسکون بنا دیا ہے۔ آج ہم مال و دولت میں سکون ڈھونڈتے ہیں، لیکن یقین جانیں مال و دولت میں وہ سکون نہیں ہے جو ایک نکاح کرنے کے بعد مرد اور عورت کو جو زندگی کا سکون ملتا ہے نکاح کی وجہ سے، وہ مال و دولت کی وجہ سے نہیں مل سکتا۔ آپ کروڑوں دولتیں اکٹھی کر لیں لیکن جب تک نکاح نہیں کریں گے آپ کو زندگی کا وہ سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ہم نے عورتوں کو تمہارے لیے سکون بنایا ہے، بیویوں کو مردوں کے لیے، مردوں کو عورتوں کے لیے سکون کا سبب بنایا ہے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور میاں بیوی کے درمیان اللہ محبت پیدا فرما دیتا ہے اور رحمت پیدا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ محبت اور رحمت کا آپ ایک نمونہ دیکھیں، میں مثال دیتا ہوں، آپ غور کریں۔ ایک آدمی جب عورت کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، بیوی کو اپنے گھر میں لے آتا ہے، اب وہاں اس نے شادی جب کر لی، نکاح کر لیا، اب ایٹومیٹکلی اس کے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے، بھائی میری بیوی ہے، اب میں ذمہ دار مرد بن چکا ہوں، اب میں نے اپنی بیوی کی کفالت کرنی ہے۔ پہلے جیسے بھی ماں باپ کے خرچے پر میں من مستی کی زندگی گزارتا رہا ہوں، لیکن اب میرے پر ذمہ داری آ چکی ہے اور وہ ہے میری بیوی کی ذمہ داری۔ اب اس کے لیے میں نے کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، ساری چیزوں کی سوچ ایٹومیٹکلی مرد کے ذہن میں آ جاتی ہے، اور یہ چیزیں تب آتی ہیں کہ نکاح ہوتا ہے، اور نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اس لیے پیدا کرتا ہے کیونکہ نکاح وہ عبادت ہے کہ جب یہ نکاح کر لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مرد کے دل میں عورت کا پیار اور عورت کے دل میں اپنے مرد کا پیار پیدا کرتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ جو پوری کائنات میں نکاح کے بعد مرد عورت کے درمیان پیار محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو یہ ویسے قائم نہیں ہوتا، یہ اللہ قائم فرماتا ہے، اور یہ قرآن کی آیت دلیل ہے۔ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اسی محبت اور رحمت کی وجہ سے اولاد پیدا ہوتی ہے،
پھر اولاد کی کفالت ہوتی ہے، پھر آگے نسل بڑھتی ہے، حضور کی امت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، اگر یہ محبت، یہ رحمت نہ ہو تو پھر انسان کی زندگی کبھی پرسکون نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو نکاح کا رسم ہے، یہ رواج کوئی عام رواج نہیں ہے یا کوئی عام دنیا کی رسم نہیں ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، جو تم سے پہلے رسول آئے ہیں، جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں، سب کی اجتماعی سنت سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر سارے نبیوں اور رسولوں نے نکاح کیا ہے اور ان کی اللہ تعالیٰ نے اولادوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اس لیے نکاح نبیوں کی اجتماعی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ یہ کوئی نیا کام یا کوئی دنیاوی رسم اور رواج نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پاکیزہ رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود قائم فرمایا ہے مخلوق کے درمیان، اپنے نبیوں کے درمیان، اپنے رسولوں کے درمیان یہ رشتہ قائم فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں سارے نبیوں کی سنتیں ہیں۔ فرمایا 4 چیزیں ہر نبی اور ہر رسول کی سنت رہی ہیں۔ پہلی چیز فرمایا حیا، شرم اور حیا جس کو کہتے ہیں، شرم اور حیا تمام نبیوں اور رسولوں کی سنت رہی ہے۔ فرمایا دوسری سنت خوشبو، الراحہ، خوشبو جو ہے سارے نبیوں کی سنت رہی ہے کہ سارے انبیاء خوشبو استعمال کرتے رہے ہیں، خوشبو لگاتے رہے ہیں، لہذا نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے خوشبو لگانا۔ تیسری سنت جو سارے نبیوں اور رسولوں کی رہی ہے وہ ہے مسواک، جس کی آج ہمیں پرواہ نہیں، ہم بہت کم مسواک استعمال کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیتے ہیں لیکن مسواک نہیں کرتے۔ تو سامعین محترم، سارے نبیوں اور رسولوں کی اجتماعی سنت مسواک ہے۔ فرمایا پہلی چیز شرم و حیا سارے نبیوں کی سنت ہے، اس کے بعد خوشبو سارے نبیوں کی سنت ہے، تیسری چیز مسواک سارے نبیوں کی اور رسولوں کی سنت رہی ہے۔ فرمایا چوتھی چیز، فرمایا نکاح، یہ سارے نبیوں اور رسولوں نے نکاح کیا ہے، جتنے نبی اور رسول دنیا میں آئے ہیں انہوں نے عورتوں کے ساتھ نکاح کیے ہیں۔ فرمایا 1 2 3 3 4 4 نکاح فرمائے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ اجتماعی نبی اور رسولوں کی سنت ہے نکاح کی اہمیت اور فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منا، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کہتا ہے نکاح ضروری نہیں ہے، جی کوئی ضروری نہیں، ویسی بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس ایسے بندے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ایسی عورت کا بھی کوئی نبی کا پاک علیہ السلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے جو عورت بغیر نکاح کی زندگی گزارے۔ فرمایا مرد کے لیے بھی نکاح ضروری ہے، عورت کے لیے بھی نکاح ضروری ہے، اور جو میری اس سنت کو چھوڑے گا وہ مجھ محمد مصطفیٰ کو چھوڑے گا، اور جس نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا اس کے پلے پھر کیا بچتا ہے، اس کے پلے پھر کیا بچتا ہے۔ فرمایا نکاح میری سنت ہے، میری سنت سے اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پر ایک حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، نوجوان صحابہ کا ٹولہ آتا ہے، تو فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جسے نکاح کرنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ نکاح ضرور کرے، اور فرمایا اس لیے نکاح کرو کہ نکاح سے بندے کی نظریں جھک جاتی ہیں، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ پھر روزے رکھے، جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے، روزے رکھیں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ بندے کی شہوت کو ختم کر دیتا ہے، بندے کو اندر سے جو شہوانہ جذبات ہیں مرد اور عورت کے ختم کرنے کا ذریعہ وہ روزہ ہے۔ اسی حضور علیہ السلام نے فرمایا روزے رکھا کرو، تمہاری خواہش نفس کنٹرول میں رہے۔ فرمایا یہ چیزیں تم اپنے دامن سے وابستہ کر لو، ورنہ اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو نکاح کرو۔ نکاح کا مقصد کیا بتایا کہ نظر جھک جاتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور نظروں میں شرم و حیا آ جاتا ہے۔ تو اس لیے سامعین محترم نکاح کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ اس کی ترغیب دلائی ہے۔ ایک صحابی آئے تو ان کی پریشانی یا کسی بیماری کی وجہ سے بال سفید ہو چکے تھے، تو ابھی شادی ان کی نہیں ہوئی تھی، تو حضور علیہ السلام دیکھا، فرمایا تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے، تمہارے بال سفید ہو چکے ہیں جوانی میں۔ تو حضور علیہ السلام یا رسول اللہ کیا کروں، بیمار ہوں اور پریشانیاں ہیں اس لیے بال سفید ہو چکے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا جاؤ بالوں کو بالکل کالا سیاہ مت کرنا، لیکن جاؤ اپنے بالوں کا رنگ تبدیل کرو، کوئی اور رنگ کر لو، سرخ کر لو، لال کر لو، کچھ بھی کوئی رنگ کر لو،
اپنی داڑھی کے رنگ کو تبدیل کرو، اور اس کے بعد فرمایا تمہارے اندر اگر طاقت و استطاعت ہے تو پھر نکاح کرو، پھر کیا کرو؟ نکاح کرو۔ یہ طاقت اور استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ جو حضور علیہ السلام نے استطاعت کا لفظ بولا ہے، استطاعت کا لفظ سے مراد یہ ہے کہ جس بندے کو یہ ڈر ہو کہ میں یار شادی کر کے اس کے بعد اپنی بیوی کو حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، اس کا خرچہ پانی پورا نہیں کر سکوں گا، تو وہ بندہ نکاح نہ کرے، کیونکہ وہ بندہ جب نکاح کر کے اپنی بیوی کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا تو اس کو نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ استطاعت کا مطلب۔ اور دوسرا استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو نامرد نہ ہو، نامرد آدمی کو بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس نے اپنی لیے بھی عذاب خریدنا ہے اور عورت کے لیے بھی عذاب خریدنا ہے۔ اس لیے یہ دو چیزیں ہیں۔ اور تیسری چیز کہ جو انتہائی قسم کا بد اخلاق اور جھگڑالو آدمی ہو، جس کی طبیعت میں جھگڑالو پن ہو، تو ایسے آدمی کو بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جھگڑے میں آ کے تیش میں آ کر آج نکاح کرے گا تو کل دوسرے دن جھگڑا بیوی سے کر کے طلاق دے دے گا۔ اس لیے فرمایا صاحب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ اپنی بیوی کے اخراجات بھی ادا کر سکتا ہو، اپنی طبیعت اپنے مزاج کو بھی کنٹرول میں رکھ سکتا ہو۔ یہ نہ ہو بیوی دو باتیں سنائے تو وہ چار باتیں جناب سنانے کی بجائے سیدھا طلاق کی گولی ٹھوکے، تو ایسے آدمی کو نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے تو بہتر ہے وہ نکاح نہ کرتا، جو بندہ طلاق دے دے اس سے بہتر ہے کہ وہ نکاح نہ کرتا۔ تو فرمایا کہ جو بندہ نکاح کرتا ہے نوجوانوں، اس کی نگاہ میں شرم اور حیا آ جاتا ہے۔ آج بہت سارے والدین اپنے بچوں کا نکاح بہت لیٹ کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں بچہ کمائی کرے گا، کوئی اچھی نوکری کرے گا، روزگار بنائے گا، ہنر فن سیکھے گا، تو پھر ایک حوالے سے تو ٹھیک ہے کہ وہ خرچہ پانی، لیکن یہ ہماری اپنی طرف سے ایک بات ہے کہ خرچہ پانی جی جناب والا برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہاں اس بندے کو نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ جو اس بندے کی نیت ہی نہ ہو بیوی کو خرچہ دینے کی، بیوی کو اخراجات دینے کی نیت ہی نہ ہو، بدنیت انسان ہو، اس کے لیے ہے کہ اس کا نکاح نہ کرو نہ وہ نکاح کرے۔ لیکن جو بندہ نیت رکھتا ہے کہ یار میری اگر شادی ہو گئی تو میں اپنا رات دن ایک کر کے اخراجات اپنی بیوی کے برداشت کروں گا اور اسے گھر کی دہلیز سے باہر اسے قدم نہیں رکھنے دوں گا، میں اس کے تمام تر اخراجات پورے کروں گا، اللہ میری مدد کرے گا، جو بندہ یہ نیت رکھتا ہے اس کی نکاح کر دینا چاہیے۔ بے شک اس کے پاس ابھی روزگار نہیں ہے لیکن نکاح کریں، کیوں؟ کیونکہ اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو پنجابی میں کہتے ہیں نیت والمراد، تو جب نیت بندے کی ٹھیک ہو تو مراد کو پا لیتا ہے، اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے جس کی نیت ٹھیک ہو۔ تو اگر اس کی نکاح کرنے کی نیت بھی ٹھیک ہے اور بیوی کو رکھنے کی نیت بھی ٹھیک ہے، پھر اس بندے کا نکاح غربت کی وجہ سے روکے رکھنا اور بچے کو بے روزگارہ سمجھ کر اسے جناب اس کی جوانی کو جناب والا دیکھتے رہنا اور یہ دیکھتے رہنا کہ پاؤں پر کھڑا ہوگا۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں وہ والدین بد نصیب ہیں جو کہتے ہیں جناب والا بچہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو پھر نکاح کریں گے۔ میں نے کہا والدین تم پاؤں پہ کھڑا کرتے رہو گے، بچہ ٹانگوں پر بھی کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہے گا۔ سامعین محترم، ایسے والدین کو سوچنا چاہیے یہ مسئلہ کوئی میرا جذباتی مسئلہ نہیں، یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ شریعت کی تعلیم ہے، حضور علیہ السلام کے قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے۔ فرمایا اب میں نے آیت وہ پڑھی ہے پہلے لیکن آپ لوگ لیٹ آئے ہیں تو میں دوبارہ وہ آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ نور کی آیت، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جو نوجوان ہیں وہ تو کہیں نا محبت سے سبحان اللہ، ان کی تو مرضی والا موضوع چل رہا ہے جی۔ یہ بہت سارے عرصہ پہلے مجھ سے ڈیمانڈ کی گئی تھی، میں نے کہا نہیں میں اپنی مرضی سے کبھی بیان کروں گا جی، تو آج میں اپنی مرضی سے اور اللہ رسول کی مرضی سے بیان کروں گا، بس میں سبحان اللہ۔ سامعین محترم، سورہ نور کی آیت ہے۔ اب دیکھیں جو کہتے ہیں جی بیٹا پاؤں پہ کھڑا ہو گیا پھر نکاح کریں گے، ان والدین کے لیے قرآن کی آیت سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ کے علماء، یہ اللہ کا قرآن ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے لوگوں نکاح کیا کرو، اپنی اولادوں کی نکاح کرو، جو تمہاری کسٹڈی میں غلام نوکر چاکر ہے، نوکرانیاں ہیں، ان کے بھی نکاح کرو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرمایا یکونوا فقراء، اگر تم
فقیری کے ڈر سے نکاح نہیں کر رہے کہ میں فقیر ہوں، میری اولاد غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، اس لیے نکاح نہیں کر رہا۔ فرمایا اس بات کے ڈر چھوڑ دے، یہ دل سے ڈر نکال دے۔ کیوں؟ فرمایا یغنیہم اللہ من فضلی، تو بچے اور بچی کا نکاح کر دے، بچے اور بچی کا نکاح کرنا تیرا کام ہے، انہیں امیر کر دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ فرمایا یغنیہم اللہ، یغنے کا معنی ہے نا غنی کر دینا، یغنے غنی، یہ غنی کا لفظ بھی عربی کا لفظ ہے، اردو میں بولا جاتا ہے یغنیہم اللہ من فضلی۔ فرمایا اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، انہیں مالدار کر دے گا، انہیں روزی رزق دے دے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے پر افسوس ہے، اور سادہ افسوس ہے بلکہ ہزار بار افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بدکاری کو آسان کر دیا گیا ہے، اور نکاح جو عبادت والا مشغلہ ہے اور رب کی عبادت ہے اور حضور کی سنت ہے، اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے، بدکاری چند ہزار روپے میں ہو جاتی ہے، اور عبادت جو نکاح کی صورت میں ہو رہی ہے وہ 12 لاکھ 20 لاکھ، اتنے تولے سونا جی، اتنے زیورات جی، اتنا جہیز جی، اتنا فرنیچر جی، اس کی ساری لعنتیں ہم نے خود پیدا کی ہیں، اور ان لعنتوں کی وجہ سے آج ہماری نوجوان نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ اگر ہم نے نکاح کو آسان کیا ہوتا، ان رسموں سے نکلے ہوتے تو نکاح آسانی سے کیے جاتے، تو بے حیائی مسلمانوں کے کلچر میں کبھی بھی نہ آتی، مسلمان معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں کبھی بھی بے حیائی نہ آتی اگر مسلمان اپنے نبی کے طریقے پر چلتے، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نکاح کرتے، جس طریقے سے حضور نے اپنی سیدہ کائنات کا نکاح فرمایا ہے۔ حسنین کی والدہ کا نکاح کیسے ہوا؟ حضرت حضور علیہ السلام نے جب نکاح سیدہ زہرا کا مولا علی پاک سے کیا، اب غور کرو، جو لوگ کہتے ہیں علی پتر پاؤں پر کھڑا ہو جائے پھر نکاح کریں گے، مولا علی کا نکاح ہو رہا ہے، اور کس شہزادی کونین سے ہو رہا ہے جس پر جگ کے فرشتے، آسمان کے فرشتے، کل کائنات کے فرشتے جس کی قدموں کے دھول پر سلام پڑھتے ہیں۔ اتنی بڑی شہزادی، اتنے بڑے سونے رسول کی پاکیزہ شہزادی، حسن کردار کی مالکہ شہزادی سیدہ زہرا کا نکاح ہو رہا ہے، اور کس شہزادے سے ہو رہا ہے؟ جو ولایت کے شہنشاہ ہے، مولا علی ہے، مولا علی مشکل کشا ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ سیدہ طیبہ طاہرہ حسنین کی امی جان کے ساتھ امی جان کا نکاح ہو رہا ہے۔ حضرت مولا علی آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق آئے، یا رسول اللہ میں آپ کی شہزادی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر نہیں، خاموش ہو گئے۔ پھر عمر پاک آ گئے، یا رسول اللہ آپ کی بچی سیدہ زہرا جوان ہو گئی ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کا داماد بننا چاہتا ہوں۔ میرے لجپال نبی خاموش ہو گئے، مولا عمر پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عثمان غنی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا داماد بننا چاہتا ہوں۔ میرے نبی خاموش رہے۔ جب تینوں صحابی خاموش ہو گئے اپنی ڈیمانڈ کر کے، پھر میرے لجپال نبی کی خاموشی کو دیکھ کر تینوں اٹھے، ابو بکر بھی اٹھے، عمر بھی اٹھے، عثمان بھی اٹھے، مولا علی کے گھر پر تشریف لے گئے۔ جا کر مولا علی کو فرمایا ہم نے ڈیمانڈ کی ہے، خواہش ظاہر کی ہے، اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہ دیا، اب آپ جائیں، آپ جا کر اللہ کے رسول کی بچی کا رشتہ مانگیں، شاید اللہ کے رسول آپ کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کر دے۔ مولا علی ڈرتے ڈرتے اپنے پاس آئے۔ اب حضور نے مولا علی کو اپنا بھائی کہا ہوا تھا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی مجھ مصطفیٰ کا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ زبان سے مولا علی کو اللہ کے نبی نے اپنا بھائی کہا ہوا ہے، اب اس لیے ڈر بھی رہے ہیں کہ حضور پتہ نہیں کیا جواب دیں گے۔ لہٰذا یہ ہمارا مسلم کلچر آج دیکھیں، آج کسی باپ کے پاس کوئی لڑکا چلا جائے، میں آپ کی بچی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، ہم اس کے 32 دام توڑ دیں گے، غیرت کا مسئلہ بنا کے تھانے کچہریوں کا مسئلہ بنا دیں گے۔ لیکن آؤ لوگوں، سب سے بڑا غیرت والا انسان، غیرت والا رسول اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ ہے۔
نبی سے بڑھ کر کوئی غیرت والا ہے بھائی دنیا میں؟ بولیے، رسول سے بڑھ کر کوئی غیرت والا ہے؟ نہیں ہے۔ حضور سے بڑھ کر کوئی غیرت والا کائنات میں نہیں ہے، اور مولا علی سے بڑھ کر کوئی غیرت اور شرم و حیا والا نہیں ہے۔ لیکن مولا علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے، یا رسول اللہ اب خاموش ہے، شرم و حیا کی وجہ سے جواب نہیں، سوال نہیں کر رہے، بول نہیں رہے۔ میرے لجپال نبی تو دل کی باتیں جاننے والا نبی تھا۔ فرمایا علی بول کیوں نہیں رہا؟ یا رسول اللہ بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا علی مجھے تو لگتا ہے میری شہزادی سیدہ فاطمہ کے لیے تو رشتہ لینے آیا ہے۔ بولا علی بولے نہیں، حضور بول پڑے، فرمایا مجھے تو لگتا ہے تو میری بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے مولا علی شرم و حیا والی نظریں جھکا کر گردن سے سر ہلایا، گردن ہلائی، فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں رشتہ طلب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے پاک نبی پاک نے فرمایا علی مبارک ہو، تیرے ساتھ میں اپنی شہزادی کا رشتہ کرنے کے لیے انتظار میں تھا، کیونکہ تیرے ساتھ اپنی شہزادی کا رشتہ کرنے کا حکم اللہ نے جبریل کے ذریعے مجھے دیا ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا سیدہ کا رشتہ، سیدہ پاک کا رشتہ صحیح مولا علی سے کر دو۔ کتنی حسین جوڑی ہے کائنات میں، ایسی جوڑی نہ پہلے بنی نہ بعد میں بنی ہوگی، ایسی حسین جوڑی حضور علیہ السلام کی لخت جگر۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو سچ کہا کسی نے کہ دل مصطفیٰ دا چین تھے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تھے قرار فاطمہ، نور نبی مولا علی دا سنگھار فاطمہ۔ سیدہ زہرا پاک کا نکاح مولا علی سے ہو گیا۔ اب حالت جو میں موضوع ہے میرے نکاح کی اہمیت جو میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا، مولا علی کو اس وقت حالت کیا تھی۔ اب سوچو دیکھو مولا علی کے پاس اس وقت مال و دولت کتنا تھا، پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا، جس پیالے میں پانی پیا جاتا نا وہ پیالہ بھی نہیں تھا، مٹی کا پیالہ بھی پاس نہیں تھا۔ اور حضور علیہ السلام سلطان الانبیاء، انبیاء کا سردار ہے، اور انبیاء کے سردار کی بیٹی کا نکاح ہے، اور مولا علی المرتضیٰ ہے جن کے پاس پانی کا پیالہ نہیں ہے جس میں پانی ڈال کر پئیں، وہ مٹی کا پیالہ نہیں ہے، اتنی غربت۔ اور حضور علیہ السلام اپنی بیٹی شہزادی کا نکاح مولا علی سے فرما رہے ہیں، مولا علی سے فرما رہے ہیں۔ یہاں میں نے وہ جو بات کی تھی نا کہ پہنا تھے پتر کھڑا ہونے پھر نکاح کریں گے، تو پھر وہ یہ حالات دیکھ لیں، پھر ہمارے معاشرے میں بے حیائی دیکھ لیں، پھر جناب والا کہتے ہیں جب بچیاں بھاگ جاتی ہیں بچے سیکنڈ آپشن اپناتے ہیں تو پھر غیرت کا مسئلہ بناتے ہیں، پھر گولیاں چلتی ہیں، پھر جناب والا غیرت ان کی جاگتی ہے۔ وہ پہلے کیوں نہیں غیرت جاگتی والدین کی؟ پہلے اپنے جوان اولادوں کا خیال کیوں نہیں آتا؟ جب یہ غیرت تھوڑی دیر پہلے جاگ جاتی تو یہ مسئلہ نہ بنتا، یہ مسئلہ ہی نہ بنے۔ ہماری غیرتیں اپنی بنائی ہوئی، ہم نے اسلام والی غیرت کو کبھی نہیں اپنایا کہ اسلام کون سی غیرت کا درس دیتا ہے۔ اسلام نے تو تجھے پہلے غیرت کا درس دیا ہے، جب تجھے غیرت کرنا چاہیے حضور نے فرمایا 3 چیزوں میں جلدی کرو۔ 3 چیزوں میں کیا کرو؟ جلدی کرو۔ فرمایا پہلی چیز کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز ادا کر لو، کیا پتہ بعد میں تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے تو نماز تمہاری رہ جائے، کپڑے پلیت ہو جائیں یا ویسے تمہارے ساتھ کوئی بیماری لگ جائے تو نماز رہ جائے، فوراً وقت داخل ہوا نماز پڑھ لو۔ فرمایا جلدی کر لو۔ فرمایا دوسری چیز، فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے تو جلدی کرو، جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کو جلدی دفنانے میں جلدی کرو۔ 22 گھنٹے جناب باہر ملک سے بندہ آ رہا ہے جی، اس کا بیٹا آ رہا ہے جی، بھائی آ رہا ہے، انتظار کر رہا ہے جی، شکل دیکھ لے گا بھائی، ساری زندگی جو دیکھتا رہا ہے، مرنے کے ٹائم پر شکل نہ دیکھی تو کیا ہو جائے گا؟ حضور کی سنت کی پیروی کر جو تیری مرنے والے کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنے گی اور تیرے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ دفنانے والوں کے لیے بھی ثواب ہے کہ انہوں نے جلدی حضور کے حکم پر عمل کر کے دفنایا، اور جس کو دفنایا جا رہا ہے اس کے لیے بھی ثواب ہے کہ اسے جلدی اللہ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ دونوں کے لیے ثواب، مرنے والے کے لیے بھی اور دفنانے والوں کے لیے بھی۔
جلدی کرنا چاہیے. لیکن ہمارے 22 گھنٹے پورے بلکہ ایک دن، بلکہ وہ آج کل تو چارپائیاں بن چکی ہیں. وہ جو جناب آگے اسپتالوں میں ہوتا تھا، اب ادھر برف رکھ دیتے ہیں جناب، میت پڑی رہتی ہے، اور جی ٹھیک ہے میت خراب نہیں ہوگی اس سے. تو وہ چیز ہم نے دنیا کو پروموٹ کر لیا، لیکن نبی کی شریعت اور سنت کو پروموٹ نہیں کیا. حضور علیہ السلام کے طریقے کو حضور نے فرمایا جب جنازہ ہو جائے تو فوراً جلدی کرو دفنانے میں. فرمایا تیسری چیز، فرمایا جب بچی یا بچہ جوان ہو جائے تو ان کا نکاح کرنے میں جلدی کرو. آج ہو رہی ہے جلدی؟ تینوں چیزوں میں جلدی نہیں ہو رہی ہے. نماز میں جلدی ہو رہی ہے؟ کوئی نہیں. جناب جنازے میں جلدی ہو رہی ہے؟ کوئی نہیں. نکاح میں جلدی ہو رہی ہے؟ کوئی نہیں. تو پھر معاشرہ برباد نہ ہو تو کیا بتائیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نکاح جلدی کیا کرو اپنی اولادوں کے. کیوں؟ یہ تمہاری اولادوں کی شرم و حیا کا سبب ہے، یہ شرم و حیا کو برقرار رکھنے کا سبب ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ انسان جو جلدی نکاح کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہو کر کل قیامت والے دن پیش کیا جائے گا. جو جلدی نکاح کرے گا. اور حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پر میں نے بیان کیا، انشاءاللہ تیرا نکاح جلدی ہو سی ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. سامعین محترم، کم عمری میں نکاح کی وجہ سے بس کہ سبحان اللہ. یہ کنز العمال کی حدیث پاک ہے اور مسند ابو یعلا، یہ دو کتابوں کے نام ہے حدیث کی. اس میں لکھا گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کم عمری میں نکاح کی وجہ سے شیطان چیخو پکار کرتا ہے، شیطان ماتم کرتا ہے. جس بچے یا بچی کا نکاح کم عمری میں کر دی، کم عمری سے مراد یہ نہیں کہ 12 سال میں کر دیتا جاوے، کم عمری سے مراد یہ کہ جب بالغ ہو جائے 18 سال 16 سال. فرمایا جس کی کم عمری میں بلوغت شروع ہوتی نکاح کر دیا جائے، اس کی وجہ سے شیطان زمین میں ماتم کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، اپنے بالوں کو کھینچتا ہے، منہ پر تمانچے اپنے منہ پر مارتا ہے شیطان. حضور نے فرمایا کیوں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ شیطان کو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ نکاح بچے بچی کا ہوتا ہے، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ فرمایا وہ چیخ پکار کے کہتا ہے ہائے بنی آدم، ہائے مسلمان کے اے نبی کے غلام مسلمان، تو نے نکاح کر کے اپنا دین مجھ سے بچا لیا ہے، اپنا دین مجھ سے بچا لیا ہے. شیطان کی یہ عرض سرائیاں جوانوں کو جوانی میں تنگ کرتی ہیں. شیطان ہماری نسوں میں اس طرح دوڑتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح تمہاری رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان دوڑتا ہے. اس طرح شیطان مسلمان اور ہر بندے کی رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے. اس لیے شیطان سے بچنے کا ذریعہ اور نوجوان بچے بچیوں کو بچانے کا ذریعہ نکاح ہے. اپنے سٹیٹس کو نہ دیکھتے رہا کریں. سٹیٹس کو دیکھنا ہے تو وہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا سٹیٹس دیکھیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اب مولا علی کی بات ہو رہی تھی، نکاح کے وقت آپ کے پاس پیالہ مٹی کا نہیں تھا جس میں پانی ڈال کر پیتے، اور حضور اپنی شہزادی کا نکاح کر رہے ہیں. پھر حضرت عثمان غنی نے باہر نکلے مولا علی سے، حضور نے فرمایا کوئی چیز ہے تو جاؤ جا کر لے آؤ، حق مار سیدہ زہرا کا ادا کرنا ہے. تو مولا علی باہر گئے پریشان، اب کیا حق مار ادا کروں؟ تن کے کپڑے ہی ہیں اور تو کوئی چیز ہے نہیں کہ وہ بیچ دوں، تو پھر کیا کروں؟ حضرت عثمان غنی نے کہا مولا علی کیا بات ہے، پریشان ہے؟ کہا رشتہ تو منظور ہو گیا ہے، حضور نے داماد بنانے کی آفر تو قبول کر لی ہے، لیکن میرے پاس ہے کچھ نہیں، حق مار کا کہا ہے، حق مار کہاں سے ادا کروں؟ عثمان غنی نے کہا اسی نبی دے غلام جی موجود ہیں. عثمان فرمایا یہ حق مار ہے. حضور علیہ السلام نے وہ حق مار لیا، اپنی شہزادی کو دیا اور نکاح کر کے مولا علی کے ساتھ رخصت فرمایا. کتنے خوبصورت دور تھا، خوبصورت زمانہ تھا. ہم نے اپنے زمانے کو خود بگاڑا ہے، ہم خود بگڑے ہیں. اللہ تعالیٰ میں نکاح کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والدین کو اپنی اولادوں کا یہ حق ادا